وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ حکومت اور طالبان کے مذاکرات کا کیا مستقبل ہے، اس پہ بات چیت ہم کر رہے ہیں، اور جو طالبان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی نامزد کی گئی، اب اس میں صرف 3 ارکان باقی ہیں، اور ان میں سے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے کیا شرائط پیش کی جا سکتی ہیں؟ رحیم اللہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کریں، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے، تو ایسی صورت میں مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا؟ کمیٹی نے یہی طے کیا ہے کہ ہم حکومت کی کمیٹی سے بھی رابطہ کریں، ان سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ خود بھی اس معاملے میں پیش رفت کریں گے، اور ہم اور وہ دونوں مل کر ایک معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک میٹنگ ہو جائے تو پھر طالبان سے ہم چاہتے ہیں کہ بالمشافہہ اور سکون اطمینان کے ساتھ کسی جگہ میں اور مناسب ماحول میں ان سے بات کی جائے، ان کا موقف سنا جائے، ان کے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے قدم بڑھاتے رہیں گے۔ ان کے متوقع مطالبات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ساری پہلے کی باتیں ہیں، ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، اور جو بھی ان کا مطالبہ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ معقول مطالبہ ہے، غیر معقول ہے، اور وہ یہاں ان کا مطالبہ پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ نفاذ شریعت 18 کروڑ مسلمانوں کے دل کی بات ہے، اور پرامن جدوجہد ہم کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹوں میں بھی 70 سے ہم لگے ہوئے ہیں، دستور میں ہم نے اہم ترین دفعات ڈالے ہوئے ہیں جو اسلامائزیشن کی ضمانت دیتے ہیں، اور ہمیشہ مطالبہ رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ میں نے 12 سال شریعت بل پیش کر کے جمہوری طریقے سے بھی ایک جدوجہد جاری رکھی ہے۔ جب تک ہم اس منزل میں نہیں پہنچیں گے تو یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے اور آئین کا تقاضا ہے۔ جی بہت شکریہ، اسلامائزیشن کی طرف پیش۔ بہت شکریہ مولانا سمیع الحق صاحب۔ شاہ فرمان صاحب، اگر کوئی ایسا مطالبہ یا ایسی شرط آ جاتی ہے طالبان کی طرف سے جو پوری کرنا فوری طور پر ممکن نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں اسپیکولیشن میں بالکل نہیں جانا چاہیے، اور نیگیٹو اسپیکولیشن تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے کرم کیا ہے، یہی وہ اسپیکولیشن ہے، یہی وہ آراء ہیں کہ جو شرائط کی بات کی گئی، تو میرے نظر میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ 2 ان کے شرائط ہیں اور بڑے جنون ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت سنجیدگی دکھائیں، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی مذاکرات کا ماحول بنا ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مذاکرات میں حکومت سنجیدہ نہیں تھی، اور اس کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ حکومت کی ٹیم کے اندر ہم نے رستم شاہ محمد کو ڈالا ہوا ہے۔ ایک یہ دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وفاقی حکومت اختیار بھی بتا دیں کہ کیا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کے کوئی باہر ایسے کمٹمنٹس تو نہیں ہیں کہ وہ پابند ہے، اور مذاکرات اگر آپ دیکھیے دونوں بڑے جنون ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے، یہ دونوں۔ تیسرا کوئی اسپیکولیشن، کوئی بات جب تک آپس میں یہ بیٹھے نہ بات نہ کرے، اس سے پہلے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو کمیٹیز کا موجودہ جو صورتحال ہے کہ جو کمیٹیز بنی ہے اس کے اندر کنڈیشنز میں نے آپ کو بتا دیں، یہی 2 مجھے نظر آئے ہیں، اور یہ جو بیٹھے، لیکن جو لیک آف ٹرسٹ ہے یہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ یہ کمیٹی بھی بات کر لے، وہ کمیٹی بھی بات کر لے۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح مولانا صاحب نے بات کی ہے، سمیع الحق صاحب نے، کہ جب بات ہو جائے اور ہمیں کمیٹیز کو خود بھی یقین آ جائے، حکومت کی کمیٹی کو بھی یقین آ جائے کہ حکومت نے اختیار دے دیا، ادھر کو بھی یقین آ جائے، تو پھر معاملات اور آگے جائیں گے۔ شریعہ کی آپ نے بات کی، دیکھو یہ آپ کا آئین بتاتا ہے کہ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی اور ہمارے میں فرق ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن آپ کے آئین کا حصہ ہے، اس کے پہلا پیراگراف میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور جو بیسک ہے وہ یہ ہے کہ sovereignty belongs to God which he has delegated to the people of Pakistan for being exercised within the limits prescribed۔ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں جو سٹیپس ہیں تو وہ اس طرح کی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکولیٹ نہ کریں۔ طلعت مسعود صاحب، آپ نے کیونکہ شرائط کا ذکر 2 دفعہ کیا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال سمیع الحق صاحب سے بھی کیا، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بھی کیا۔ شاہ فرمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیگیٹو اسپیکولیشنز نہ کریں۔ دیکھیے اس میں نیگیٹو کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہیں، جو زمینی حقائق ہیں،
ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ دونوں سائڈ کی طرف سے جنگ بندی ہونی چاہیے. اس سے جو ہے سب سے زیادہ سنجیدگی جو ہے اس سے علم پتہ لگے گا کہ واقعی میں، اور اس سے اعتماد بھی ایک دوسرے پر بڑھے گا. تو کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ یہ جو ایک شرط ہے وہ تو میرے خیال میں پہلے ہی دونوں ٹیمز کو کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، کہ آپ کوئی آپریشن نہ کریں اور ہم کوئی کسی قسم کی واردات کسی کے اوپر نہیں کریں گے. اچھا، اور اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تاکہ اس کو خراب کرنے کے لیے، تو پھر اس کے خلاف دونوں فریق جو ہیں وہ ایکشن دوسرا نہیں، تیسرا میرا مطلب تیسرا ٹھیک ہے، میں نے غلطی سے دوسرا کہہ دیا. تیسرا اگر کرے تو پھر اس کے خلاف آپ دونوں جو ہیں، یہ کوئی سعید اجمل کی طرح تیسرا پھینکتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ تیسرا کدھر سے دیکھیں نا، یہ بھی دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تیسرا پھینکتا ہے یہ بھی ہم لوگوں کی کمزوری ہے. یہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حکومت اور طالبان اور اس طریقے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان میں جو اس وقت کشمکش چل رہی ہے، اس سے دوسرے ممالک اور دوسرے گروپس جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بھی حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور نیوکلیئر پاور ہونے کی حیثیت سے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری نہ صرف حکومت پہ ہوتی ہے بلکہ عوام پر بھی حکومت. آپ نے سیز فائر کی بات کی، وہ پیچھے رہ جائے گی. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات پوچھ لوں. انصار بھائی صاحب، سیز فائر کون پہلے کرے، طالبان یا حکومت؟ دیکھیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ جو دونوں کمیٹیز ہیں ان کی جو پہلی میٹنگ ہوگی اس میں دونوں کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے یونینیمسلی دونوں سائڈ سے کہ ود ان 24 آورز آپ سیز فائر کریں، گورنمنٹ بھی اور طالبان بھی. اور یہ سیز فائر واقعتاً فوری طور پہ افیکٹو ہونا چاہیے. اور پھر وہی جو تھرڈ پلیئر ہے اس کے لیے گورنمنٹ ایجنسیز، گورنمنٹ کو بھی، اور اگر طالبان کا کوئی بھی گروپ وائلیٹ کرتا ہے تو طالبان کو اس کو ٹیک آن کرنا چاہیے. لیکن اس میں ایک بات صرف اور بتا دوں، چونکہ شریعت کی بات ہوئی، ہمارے آئین کو اگر آپ فالو کریں گے، آئین میں کنورجنس ہے. آئین کہتا ہے کہ اس ملک میں شریعت کو نافذ کریں. بہت سے لوگ نہیں مانتے، اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو برا بلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کہاں پہ آ گئی، کیوں اسلامک پرووینز آ گئیں. لیکن یہ آئین جس کے اوپر وعدہ ہم سے نہیں پورا کیا گیا، حکومتیں آئیں جو سیکولر ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، بہت مائنورٹی اسمال، انہوں نے اس ملک کو یرغمال بنائے رکھا. اور اسلام یہاں پہ کا نفاذ قائد اعظم سے لے کے آبجیکٹیو ریزولوشن سے لے کے آئین تک یہ ہر حال میں کرنا ہے، یہ وعدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اس سے ڈرائے مت، شریعت سے ڈرائے مت جو کچھ لوگ ڈرانا چاہ رہے ہیں. آرٹیکل 31 ہمیں پڑھ لینا چاہیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا دونوں طرف سے؟ دیکھیں، ہماری تو یہی کوشش ہوگی، کیونکہ ایک سیز فائر اگر ہو جائے گا تو اس سے حالات سازگار ہو جائیں گے اور بات چیت اچھے ماحول میں ہوگی. اب سیز فائر دونوں کریں، پہلے کون کرے؟ دیکھیں، میرے خیال میں دونوں کو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے حملے ہوتے ہیں تو پھر فوج جوابی کارروائی کرتی ہے. تو چاہیے کہ طالبان بھی اس کے اوپر غور کریں، طالبان کے حملے رکنے چاہیے تاکہ فوج مجبور نہ ہو اور وہ ان کے خلاف حملے نہ کرے. اب یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ضمانت کون دے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک طالبان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو یہ بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ہماری خواہش ہے، یہ بڑا اچھا ہوگا کہ طالبان خود سامنے آئیں اور وہ مذاکرات کریں. اچھا رحیم اللہ صاحب، آپ کا نقطہ بڑا ویلڈ ہے، لیکن میں ایک صحافیانہ سوال کر رہا ہوں ایک اپنے صحافی کو، اور آپ میرے سینئر بھی ہیں. کیا آپ مولانا سمیع الحق صاحب کو اور مولانا عبدالعزیز کو اور پروفیسر ابراہیم صاحب کو آپ طالبان کا جینون ریپرزینٹیو نہیں سمجھتے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، سارے بڑے اہم لوگ ہیں، ان کی مذہبی حیثیت بھی ہے، سیاسی حیثیت بھی ہے، لیکن یہ اپنی اپنی جماعتوں کے سربراہ ہیں یا اس کے اہم رہنما ہیں. ان کی اپنی ایک شناخت ہے. اور دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان ایک منفرد تنظیم ہے، وہ مسلح جدوجہد کر رہی، جبکہ یہ لوگ جو ہیں پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. شاید ان کی سوچ ایک ہے، سب چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو یا امریکہ سے جو الائنس ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے چاہ رہے ہیں کہ اسلام آئے، اور یہ لوگ ووٹ کے ذریعے، اسمبلی اور پارلیمنٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو چاہیے کہ یا تو انہی کو پورا اختیار دے، ان سے بات چیت کروائے، یا ان کو ساتھ لے کر اپنے نمائندے بھی اس کمیٹی میں شامل کرے. تو یہ بڑا اچھا ہوگا.
لیکن یہ فیصلہ طالبان نے کرنا ہے، میری تجویز ہے، یہ فیصلہ ان کے اختیار میں ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ اچھا، آپ کی تجویز ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے آج رابطہ کیا گیا، جو انہوں نے کمیٹی نامزد کی ہے اس کے کچھ ارکان کے ساتھ، کم از کم 2 ارکان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ آپ پورے بااختیار ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ارکان خود ہی کل اس کا اعلان کریں۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے رحیم اللہ صاحب، اور ایک سوال اہم ابھی باقی ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ رحیم اللہ، یوسف زئی صاحب، ایک آخری مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کل آپ کی کمیٹی کے ارکان کی ملاقات ہو رہی ہے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ، پروفیسر ابراہیم صاحب اور مولانا عبدالعزیز کے ساتھ، تو آپ جائیں گے اس میٹنگ میں؟ دیکھیں، کل تو ہماری اپنی میٹنگ ہو رہی ہے، 4 رکنی سرکاری کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں پھر ہم صورتحال کے اوپر غور کریں گے، اور آئندہ کی جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو آپس میں ہمارا مشورہ ہوگا، کیونکہ ہماری ایک ہی ملاقات پہلے ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ نہیں ملے۔ تو یہ جو ان سے ملاقات کرنے کا معاملہ ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر بھی غور ہوگا اور اسی میٹنگ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی غور ہوگا، یعنی کہ ابھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ کل آپ اس ملاقات میں جائیں گے جس ملاقات کے متعلق عرفان صدیقی صاحب کی اور میجر عامر صاحب کی مولانا سمیع الحق سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی فون؟ دیکھیں، ہم تو اسلام آباد جائیں گے، اپنی میٹنگ کریں گے اور اس میں مشورہ ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں اگر انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو وہ ضرور جائیں گے، اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ چلیں، اچھا انصار بھائی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑا جنرل سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے، دونوں اطراف کی مذاکراتی ٹیمیں آپس میں ملیں گی، لیکن وہ لوگ جن کے پیارے جو ہیں وہ بم دھماکوں میں یا بمباری میں مارے گئے، ملٹری آپریشن میں مارے گئے یا طالبان کے حملوں میں مارے گئے، وہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مارے گئے، ان کا کوئی والی وارث نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، اور یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ انفارچونیٹ، جس وقت آپ دوسرے لوگوں کی جنگ لڑتے ہیں اور آپ کرائے کے گنڈوں والا آپ کا کردار ہو جاتا ہے، تو آپ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگ، اپنی فوج ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تو ایسے ہی حالات ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی چیز کو، تاکہ ہمارے اور اس ملک کے بچے، ہمارے لوگ اور خون خرابہ نہ ہو، مزید اس قسم کی جو میزریز ہیں یہ اس ملک سے ختم ہوں، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ کو لیٹ بائی گون بھی بائی گون جو کہتے ہیں نا، کہ ان کو چھوڑیں اور اب آگے مزید خون خرابہ روکیں، اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ مذاکرات، اور ہمیں یہ چیز کہ ہم نے کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑنی، ہم نے کسی دوسرے کی غلامی قبول نہیں کرنی، ہم نے امریکہ کے لیے کبھی جہاد اور پھر کبھی اسی جہاد کو دہشت گردی میں کنورٹ نہیں کرنا، ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے، یہ سب سے ضروری ہے۔ اچھا طلعت مسعود صاحب، اگر فرض کریں، اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں اطراف سے، عسکریت پسندوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، ان تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں کے پیارے جو ہیں وہ خودکش حملوں میں یا بمباری میں وہ بے گناہ مارے گئے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے نا، جن کے اوپر گزرتی ہے اور گزر رہی ہے وہی جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان میں۔ یہ جو خانہ جنگی ہے پاکستان میں اس وقت، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ مانیں کہ 1965 اور 1971 اور 1948 کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے کئی تگنا لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں۔ تو یہ حالت تو اس وقت ہم ایک طریقے سے وار زون میں ہیں، اور ایک مسلسل خانہ جنگی جو ہے اس کی جو نوعیت ہے وہ اتنی زیادہ تشویشناک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بہت ہی سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو شریعہ کی بھی بات کروں، میں کہتا ہوں کہ شریعہ جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہمارے ساتھیوں نے کہا، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں طالبان کی طرف سے شریعہ، تو کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ایک طریقے سے آئین کو اور جمہوریت کو بائی پاس کرنے کے لیے شریعہ جو ہے وہ نفاذ کرنا۔ چلے، اس سوال کا جواب ہمیں مذاکرات کے عمل میں مل جائے گا۔ شاہ فرمان صاحب، آخر میں آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو مذاکرات میں یہ شرط بھی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں اطراف
کم از کم ان پاکستانیوں سے معافی مانگے جن کے پیارے خودکش حملوں میں یا بمباری میں مارے گئے؟ دیکھیں جو لوگ جو افیکٹیز ہیں ان کو آپ سب نے فائنینشلی ایموشنلی ہر طرح کمپنسیٹ کرنا ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے اور یہ تقاضا بھی ہے انسانیت کا. میں اس کے ساتھ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک بات کی تھی، چیئرمین صاحب نے ہماری بات کی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو آفس دیا جائے. اس وقت جو صوبائی گورنمنٹ کی جو ذمہ داری بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کو خیبر پختونخوا کے حکومت کے حدود میں اگر مذاکرات کے لیے وہ آتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت فل سپورٹ دے گی، پروٹیکشن دے گی امن کے لیے، اور سیاسی دفتر بھی دے گی. وہ جدھر وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. پروونشل گورنمنٹ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، امن کے لیے ہر قسم کا سیاسی دفتر دے گی یا نہیں دے گی؟ بالکل پولیٹیکل آفس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر وہ بات کرنا چاہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، نو ڈاؤٹ اس کے اندر. بہت بہت شکریہ. شاہ فرمان صاحب نے بڑی اہم بات کر دی. بہت شکریہ آپ کا طلعت مسعود صاحب، انصار بھائی صاحب، رحیم اللہ یوسفزئی صاحب. شاہ فرمان صاحب وزیر اطلاعات حکومت خیبر پختونخوا نے آپ سب کے سامنے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اگر طالبان کسی وقت یہ چاہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا کے کسی علاقے میں، پشاور میں یا کسی اور شہر میں یا کسی دور دراز علاقے میں سیاسی دفتر کی ضرورت ہے، تو شاہ فرمان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.